یادش بخیر قسط نمبر 2۔ ختیجہ کا گھر قلعہ لچھمن سنگھ کے عین وسط میں واقع تھا۔ ہمارا تانگا جی جس گلی سے گزرا، لوگوں نے حیرت اور تشویش کے ملے جلے تاثرات سے دیکھا۔ میں اور ASI مراد یونیفارم میں تھے۔ پولیس کی ویسے ہی بڑی دہشت ہوتی ہے، اور ہم صبح اس گاؤں میں پہنچ گئے تھے۔ میں نے محسوس کیا جب تک ہم ختیجہ کے گھر تک رسائی حاصل کرتے، ممتاز شیخ والے تانگے میں 2-3 افراد بھی سوار ہو گئے تھے۔ ہم گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو پھر ایک مسئلہ آن کھڑا ہوا۔ ممتاز کی کوشش تھی کہ وہ بھی اندر آئے گا، لیکن ختیجہ نے اس کی شدید مخالفت کی۔ چنانچہ مجھے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ممتاز کو باہر ہی روکنا پڑا۔ میں نے مختصر الفاظ میں ASI کو ضروری ہدایات دیں اور کہا، مراد تم ادھر ہی گھر کے باہر رکو اور میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، ASI نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ ختیجہ کے گھر کے سامنے اچھے خاصے افراد جمع ہو گئے تھے۔ شاید یہ بات پورے گاؤں ہی کو معلوم ہو گئی تھی کہ وہاں پولیس آئی ہے۔ میں نے وہاں پر موجود لوگوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور میری تجربہ کار نظر نے پلک جھپکتے میں 2 افراد کا انتخاب کر لیا۔ ان کے نام فرمان علی اور وحید اللہ تھے۔ وہ اپنے حلیے اور وضاقتہ سے معتبر دکھائی دیتے تھے۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ لیا اور ختیجہ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک آسودہ حال زمیندار کا گھر تھا۔ صحن کو میں نے خاصا کشادہ اور درخت وار پایا۔ میری خواہش پر ختیجہ مجھے اس کمرے تک لے گئی جو امتیاز شیخ کے گھوڑے کے لیے مخصوص تھا۔ مذکورہ کمرہ بڑے سے گیٹ نما داخلی دروازے کے قریب ہی واقع تھا۔ ختیجہ کی زبانی مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے دیگر مویشی گھر کے عقب میں باڑے میں رہتے تھے، لیکن امتیاز اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گھر کے اندر ہی باندھتا تھا، حتیٰ کہ اس کے لیے ایک خصوصی کمرہ بھی گھر میں تعمیر کرا رکھا تھا۔ میں نے ختیجہ سے پوچھا، اب تو بہار کا موسم شروع ہو چکا ہے، فضا میں اتنی خنکی بھی نہیں رہی کہ جانوروں کو اندر باندھا جائے، پھر تم نے گھوڑے کو کمرے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ اس کی حالت دیکھیں گے تو یہ بات خود ہی سمجھ میں آ جائے گی، وہ سپاٹ آواز میں بولی۔ میں نے جب مذکورہ گھوڑے کو دیکھا تو ختیجہ کی بات واقعی میری سمجھ میں آ گئی۔ وہ سفید رنگ کا ایک جاذب نظر اور صحت مند گھوڑا تھا۔ اسی رنگت کے سبب اس کے زخم کچھ زیادہ ہی نمایاں ہو کر نظر آ رہے تھے۔ وہ اس وقت کمرے کے فرش پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے بدن کا بالائی حصہ زخموں سے چور تھا۔ ان میں سے بعض خاصے تشویشناک زخم تھے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ تیز دھار کلہاڑی کے زخم تھے۔ میں نے فرمان علی اور وحید اللہ کی مدد سے بمشکل گھوڑے کو اٹھ کر کھڑا ہونے پر مجبور کیا۔ گھوڑے کی ٹانگیں کپ کپائیں اور وہ کسی برفانی تودے کی مانند بے بسی سے فرش پر ڈھہ گیا۔ اس لمحاتی مدت میں یہ دیکھنے میں کامیاب ہو گیا کہ دیگر بدن کی نسبت اس کی ٹانگیں خطرناک حد تک زخمی تھیں۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، یہ بے زبان گھر تک پہنچا کیسے ہوگا؟ اسی بات کی تو مجھے بھی حیرت ہے۔ مجھے اپنے عقب میں ختیجہ کی آواز سنائی دی۔ پھر اس آواز سے ایک کرب جھلکنے لگا۔ پتہ نہیں میرے خامد کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس وقت میں براہ راست اس مجبور و لاچار سفید گھوڑے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ میرا وہم تھا یا سچویشن کا اثر۔ بہرحال مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ گھوڑا مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں کافی دیر تک یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، لیکن ان محسوسات میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ کاش مجھے جانوروں کی آنکھوں میں نمودار ہونے والے تاثرات کو پڑھنا آتا ہوتا، تو میں یہ جاننے میں کامیاب ہو جاتا کہ وہ بے زبان مجھ سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ ممکن ہے وہ اپنے مالک ملک شیخ امتیاز کے بارے میں کوئی اطلاع دینا چاہتا ہو۔ اس گھوڑے کے لیے میرا دل ہمدردی کے جذبات سے لبریز ہو گیا، خاص طور پر جب میں نے اسے اٹھا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ کسی معذور شخص کی طرح کانپتا لرزتا زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس دکھی منظر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرے ذہن نے اسی لمحے فیصلہ سنا دیا، مجھے فوری طور پر اس گھوڑے کو ابتدائی طبی امداد بہم پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس دوران وہ مسلسل رحم طلب نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ 5 منٹ کی ہنگامی پوچھ گچھ کے بعد میں یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ قلعہ لچھمن سنگھ میں کوئی باقاعدہ شفاخانہ حیوانات موجود نہیں ہے۔ اس جستجو سے بہرحال مثبت نتیجہ بھی سامنے آیا کہ ظہوری چاچا نامی ایک شخص بیمار اور زخمی جانوروں کا علاج معالجہ کرتا ہے۔ وہ شخص اس گاؤں میں ڈنگر ڈاکٹر کے نام سے مشہور تھا۔ میں نے ایک بندہ بھیج کر فوری طور پر ڈنگر ڈاکٹر ظہور چاچا کو ختیجہ کے گھر بلوا لیا۔ ظہوری 45-50 سال کا ایک لہیم شہیم اور قد-آور شخص تھا۔ وہ مختلف قسم کے محلول مرہم اور دیگر ادویات سے بھرا ہوا ایک تھیلا بھی ساتھ لایا تھا۔ میری نگرانی میں اس نے مریض کا تفصیلی معائنہ کیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں ڈنگر ڈاکٹر کو گھوڑے کی مرہم کاری میں لگا کر ختیجہ کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے میں آ گیا۔ احتیاطاً میں نے فرمان علی اور وحید اللہ کو بھی اپنے ہمراہ رکھا۔
گھوڑے کی حالت اور زخموں کی نوعیت کو دیکھ کر مجھے اندازہ قائم کرنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ فرید آباد سے قلعہ لچھمن سنگھ کی طرف آتے ہوئے امتیاز شیخ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ جب میں امتیاز کی تلاش میں نکلوں گا تو اس کی زخم لاش سے سامنا ہوگا۔ تاہم میں نے اپنے اس اندازے کے بارے میں ختیجہ کو کچھ نہ بتایا۔ گھر کے اندرونی حصے میں ختیجہ کے اکلوتے بیٹے الطاف سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہ سامنے رنگ کا ایک دھان پانسا لڑکا تھا۔ الطاف اپنے والد کی پراسرار گمشدگی پر خاصا پریشان تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 10 سال رہی ہوگی۔ یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ بعض سنگین واقعات انسان پر بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان لمحات میں انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے، جو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اسے بیان کرنے کی بھرپور صلاحیت نہیں رکھتا۔ الطاف بھی مجھے ایسی ہی کشمکش کا شکار نظر آیا۔ میں ختیجہ کے ساتھ اس کمرے میں آ گیا جہاں امتیاز شیخ رات کو سویا کرتا تھا۔ امتیاز کو پیش آنے والے واقعات کا مجھے اندازہ ہو چکا تھا، مگر میں ختیجہ کے سامنے اپنے اندازے کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا اس کمرے میں کسی ایسی شے کو تلاش کرنے میں لگ گیا جسے امتیاز کے کسی دشمن کا سراغ مل سکے، لیکن باوجود کوشش کے بھی کوئی ایسا سرا ہاتھ نہ آ سکا۔ میرے ذہن میں یہ بات بھی موجود تھی کہ امتیاز ایک موٹی رقم لینے فرید آباد سے روانہ ہوا تھا۔ کہیں اس مال و دولت نے اسے کسی مصیبت میں تو نہیں ڈال دیا؟ میں نے ایک مرتبہ پھر ختیجہ سے کرید کر امتیاز کے کسی دشمن کے بارے میں پوچھا۔ اس مرتبہ بھی اس کا جواب نفی ہی میں تھا۔ وہ ضد ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، اگر میں اپنے خاوند کے کسی دشمن سے واقف ہوتی تو آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتاتی۔ خدا کے واسطے اپنے امتیاز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ میں اسی کوشش میں لگا ہوا ہوں ختیجہ بیگم، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں نے ختیجہ کو تسلی تو دے دی، لیکن خود مجھے اپنا لہجہ کھوکھلا اور الفاظ بے معنی محسوس ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے فارغ کر دیا اور وہاں سے رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ ختیجہ نے منت ریز لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، جیسے ہی میرے خاوند کا کوئی سراغ ملے آپ مجھے ضرور بتائیں گے۔ ظاہر ہے تمہیں ہی بتاؤں گا بی بی۔ میں نے کہا، وہ تمہارا شوہر ہے، آپ اس معاملے میں میرے سسرال والوں کی کوئی مدد نہیں لیں گے۔ وہ قطعیت سے بولی، ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھوں گا، میں نے اس کی تسلی کے لیے کہہ دیا۔ وہ قدرے مطمئن ہوگی۔ میں بخوبی سمجھ رہا تھا اپنے سسرالی رشتہ داروں کو اپنے معاملے میں ملوث نہ کرنے میں اس کی کسی بدنیتی کا دخل نہیں تھا۔ وہ شدید نفرت اور ناپسندیدگی کے طفیل ان لوگوں کو اپنے ذاتی معاملات سے دور ہی رکھنا چاہتی تھی، حالانکہ اس کا یہ رویہ انتہائی نامعقول اور غیر منطقی تھا۔ امتیاز شیخ صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ کسی کا بھائی بھی تھا۔ ممتاز شیخ وغیرہ براہ راست اس کے معاملے میں شریک ہو سکتے تھے۔ میں چونکہ ختیجہ کی پریشانی اور سوچ کو سمجھ گیا تھا، اس لیے میں نے اس سلسلے میں اس سے کوئی ضد، کوئی بحث نہیں کی۔ جب میں اس کے گھر سے رخصت ہونے لگا تو ڈنگر ڈاکٹر ظہوری سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وہ گھوڑے کو ہنگامی ٹریٹمنٹ دے کر فارغ کر چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا خیال ہے ظہوری؟ جوان کب تک اٹھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا؟ 4-5 دن تو لگ ہی جائیں گے جناب۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا اور گھوڑے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے۔ اور یہ کب تک چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ جناب، یہ جانور ہے، انسان نہیں ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ ادھر یہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوا، ادھر چلنا پھرنا اور بھاگنا دوڑنا شروع۔ انسان کی بنسبت جانوروں میں قوت برداشت، قوت مدافعت اور قوت مزاحمت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں جانور سے مراد حیوان ہے، ورنہ ایک طرح سے انسان بھی جانور ہی تو ہے۔ جانے سے پہلے میں نے ایک نظر اس گھوڑے کو دیکھنا ضروری سمجھا۔ پتہ نہیں کیوں ایک لمحاتی ملاقات میں مجھے اس سے اچھی خاصی انسیت ہو گئی تھی۔ جب میں اس گھوڑے کے مخصوص کمرے میں پہنچا تو دوسری جانب بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پایا۔ مجھ سے نگاہ ملتے ہی وہ ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے یوں محسوس کیا جیسے وہ میرا شکر گزار ہو۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا تو وہ بڑے نحیف اور سریلے انداز میں ہنہنایا۔ یہ اس کی خوشی کا اظہار تھا۔ میں نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے ایسے مخاطب کیا جیسے وہ کوئی باشعور حیوان ناطق ہو۔ فکر نہ کرو جوان، تم بہت جلد دوبارہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جاؤ گے۔ وہ پہلے والے انداز میں دھیرے سے ہنہنایا اور اپنی دم کو ہلانے لگا۔ میں اسے مزید تسلی دلاسا دے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ظہوری میرے ساتھ ہی تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے تاکیدی لہجے میں کہا، تم ایک دن ایک مرتبہ ضرور اسے دیکھنے آؤ گے ظہور۔ جو حکم سرکار، اپنا تو کام ہی ڈھور ڈنگر کی خدمت کرنا ہے، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں ختیجہ کے گھر سے باہر نکل آیا اور ASI کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ وہ اپنے تانگے کے قریب ممتاز شیخ کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ میں سبک قدموں سے چلتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گیا۔
ممتاز شیخ مجھے دیکھ کر چونکا اور مجھ سے مخاطب ہوئے بولا، تھانے دار صاحب یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے نا؟ کیوں بھائی، میں نے کون سی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا، اور جناب ختیجہ نے تو کچھ نہیں بتایا، لیکن اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ بھائی صاحب کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ اس کا اشارہ اپنے بڑے بھائی امتیاز شیخ کی طرف تھا۔ ان کا زخمی گھوڑا آج صبح یہاں پہنچا ہے، خدا نہ خواستہ بھائی صاحب کو کوئی حادثہ پیش تو نہیں آ گیا؟ ممتاز شیخ، میں بھی تمہارے ہی انداز میں سوچ رہا ہوں، میں نے کہا، لیکن تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے۔ جناب، میرا بھائی گم ہو گیا ہے اور مجھے ہی اس معاملے سے الگ رکھا جا رہا ہے۔ آپ نے ختیجہ بھابھی کا رویہ دیکھا ہے؟ وہ احتجاجی لہجے میں بولا۔ یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کا احتجاج جائز تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ممتاز شیخ، میں نہیں جانتا ختیجہ سے تمہارے کیا اختلافات ہیں، لیکن فکر نہ کرو، میں تمہیں امتیاز شیخ کی گمشدگی والے معاملے سے علیحدہ نہیں رکھوں گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب، وہ اطمینان بھری سانس چھوڑتے ہوئے بولا۔ ذرا مجھے بھی بتائیں بھائی صاحب کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کسی بات کا جواب دیتا، وہ چکنا نظر سے ختیجہ کے گھر کی گیٹ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرنا مناسب نہیں۔ اگر ختیجہ بھابھی نے دیکھ لیا تو کوئی اور مصیبت کھڑی کر دے گی۔ وہ فتنہ فساد کی خاصی ماہر ہے۔ اس نے اپنی بھابھی کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا، اس سے مجھے یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ بھی اپنے دل میں اس عورت کے لیے اچھے اور بھلائی کے جذبات نہیں رکھتا تھا۔ گویا بقول کے تالی دو ہاتھ سے بج رہی تھی، جن میں ایک ہاتھ ختیجہ کا اور دوسرا ممتاز شیخ کا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تجویز پیش کی، کیا خیال ہے پھر تھانے چلیں؟ میرے انداز نے اسے گڑبڑا دیا۔ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا، آپ مجھے تھانے کیوں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ تمہیں تھانے جاتے ہوئے خوف کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ کیا تم نے کوئی جرم کیا ہے؟ نہیں جناب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے کہا، پھر ڈرنے والی کوئی بات نہیں، تانگے میں بیٹھ جاؤ۔ تھوڑے سے تامل کے بعد وہ تانگے پر سوار ہو گیا۔ تانگا تھانے کی جانب بڑھ گیا۔ راستے میں نے ممتاز شیخ کو اس کے بڑے بھائی امتیاز شیخ کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا۔ یہ تمام تر باتیں وہی تھیں جو ختیجہ کی زبانی مجھ تک پہنچی تھیں، یعنی امتیاز کا فرید آباد جانا، وہاں کے ایک زمیندار رشاد احمد سے ملنا اور 3000 کی رقم کے ساتھ فرید آباد سے واپس قلعہ لچھمن سنگھ آنا۔ اس نے میری بات غور سے سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، میں محسوس کر رہا ہوں بھائی صاحب کے ساتھ جو بھی سنگین واقعہ پیش آیا ہے، وہ موضع فرید آباد اور قلعہ لچھمن سنگھ ہی کے درمیان رونما ہوا ہے۔ ہمیں اس علاقے کا اچھی طرح جائزہ لینا چاہیے۔ مجھے یہ راہزنی کی کوئی واردات معلوم ہوتی ہے، 3000 روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، ممتاز شیخ، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ بتاؤ تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ آپ جو بھی حکم کریں۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہمارا تانگا تھانے کے قریب پہنچ رہا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ممتاز شیخ، میں چاہتا ہوں تم واپس گاؤں جاؤ اور دوپہر سے پہلے کوئی سے دو قابل اعتماد افراد کو لے کر میرے پاس تھانے آ جاؤ۔ اس کے پلے کچھ نہ پڑا۔ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پھر یہ کہ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس دوران میں ایک پولیس پارٹی کو ترتیب دے لوں گا۔ تمہیں ہماری پارٹی کے ساتھ جنگل میں جانا ہوگا اپنے بھائی کی تلاش میں۔ منظور ہے؟ وہ سینہ ٹھونکتے ہوئے بولا، میں ابھی گیا اور ابھی آیا، لیکن ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ممتاز۔ میں نے تنبیہی انداز میں کہا، ختیجہ کو اس منصوبے کی بھنک بھی نہیں ملنی چاہیے، ورنہ وہ بھڑک کر ہتھے سے اکھڑ جائے گی۔ میں نے محسوس کیا ہے وہ تمہیں پسند نہیں کرتی۔ یہ اس کا پاگل پن ہے ملک صاحب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ میں نے تو کبھی کوئی اس کی بکری بھی نہیں چرائی۔ بہرحال وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اگر آپ کا حکم ہے تو میں اپنی سرگرمی کے سلسلے میں بند ہی اپنی زبان رکھوں گا۔ شاباش، اب تم فوراً واپس چلے جاؤ، میں نے کہا۔ اس وقت ہمارا تانگا تھانے کے سامنے پہنچ کر رک چکا تھا۔ میری ہدایت کے مطابق ممتاز شیخ نے واپسی کی راہ لی اور میں ASI کے ہمراہ چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ASI نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، کیا واقعی آپ ممتاز شیخ کو متلاشی پارٹی میں شریک کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟ الٹا میں نے اسی سے قرید ڈالا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مراد، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ ممتاز شیخ بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہے۔ ختیجہ کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے دونوں بھائیوں کے درمیان بھی خوشگوار تعلقات نہیں تھے۔ تمہیں میں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی نگرانی بھی تم ہی کرو گے۔ نگرانی میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ایک فوری منصوبے کے تحت کہا، میں تو ایک کانسٹیبل کے ساتھ موضع فرید آباد جا رہا ہوں۔ امتیاز کی تلاش کے سلسلے میں ارشاد نامی اس شخص سے ملاقات بہت ضروری ہے۔
مجھے امید ہے کہ میں وہاں سے مفید معلومات حاصل کر کے لوٹوں گا۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پولیس کی جو پارٹی امتیاز شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف جائے گی، اس کے لیڈر تم ہوگے۔ ممتاز شیخ 2 قابل بھروسہ بندوں کو لے کر تھانے پہنچنے والا ہے۔ تم اپنی ضرورت کے مطابق 2-3 کانسٹیبلز کو ساتھ لے لینا اور جنگل کی طرف روانہ ہو جانا۔ امتیاز شیخ کی گمشدگی کا سراغ تو لگانا ہی ہے، اس کے ساتھ ہی تمہیں ممتاز شیخ پر بھی کڑی نگاہ رکھنا ہے۔ اس کی حرکات و سکنات اور ایک ایک رویے کو نوٹ کرنا ہے۔ کیا یہ تم کام کر لو گے؟ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، میں شام سے پہلے واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے تم لوگ اس سے پہلے ہی کسی اچھی بری خبر کے ساتھ تھانے پہنچ چکے ہوگے۔ جب میں آؤں تو رپورٹ تیار ہونی چاہیے۔ اوکے سر، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، اور ہاں، ممتاز شیخ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں فرید آباد جا رہا ہوں۔ اگر وہ میرے بارے میں استفسار کرے تو تم کوئی بھی بہانہ کر دینا۔ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ کسی فوری کام سے مجھے ایس پی آفس جانا پڑ گیا ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا جناب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ آپ مطمئن ہو کر جائیں، یہاں کے معاملات کو میں سنبھالوں گا انشاءاللہ۔ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے ایک ہوشیار قسم کے کانسٹیبل الہی بخش کو ساتھ لیا اور پھر ہم دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر موزہ فرید آباد کی جانب روانہ ہو گئے۔ ارشاد احمد موزہ فرید آباد میں چھوٹے چودھری کے نام سے مشہور تھا۔ وہ رشتے میں بڑے چودھری شمشاد احمد کا بھانجا لگتا تھا۔ ذمہ داری کے علاوہ اس نے اور بھی بہت سارے کاموں میں ٹانگیں پھنسا رکھی تھیں۔ غلہ منڈی میں اس کی آڑت کی ایک بہت بڑی دکان تھی۔ علاوہ ازیں ایک ٹیکسٹائل فیکٹری میں بھی وہ نصف کا حصے دار تھا۔ ہم پوچھتے پاچھتے دوپہر کے وقت اس کی حویلی پہنچ گئے۔ موزہ فرید آباد میں صرف 2 ہی حویلیاں تھیں، ایک بڑی اور دوسری چھوٹی، اور یہ دونوں حویلیاں اپنے ہم منصب چودھریوں سے منسوب تھیں۔ ہم چھوٹے چودھری ارشاد احمد کی حویلی پہنچے اور ایک ملازم صورت شخص نے کوٹھی کے اندر اپنی آمد کی اطلاع پہنچائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گھبرو جوان حویلی کے گیٹ پر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی جاگیردانہ رونق پائی جاتی تھی۔ اس جوان نے تنقیدی نظر سے ہمارا اور ہمارے گھوڑوں کا جائزہ لیا اور پھر استفسار کیا، آپ کو ابا جی سے کیا کام ہے؟ میں نے جس شخص کے ہاتھ اندر اپنی آمد کی اطلاع بھجوائی تھی اسے میں نے بتا دیا تھا۔ ہم ارشاد احمد سے ملنے آئے ہیں۔ اس نوجوان نے جس انداز میں سوال کیا اس سے واضح ہو گیا وہ ارشاد احمد کا صاحبزادہ تھا۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، برخوردار، کام تمہارے ابا جی سے ہے تو بتاؤں گا بھی اسے ہی۔ کیا ارشاد احمد حویلی میں ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلے بولا، ہیں تو حویلی ہی میں، لیکن اس وقت وہ آرام کر رہے ہیں۔ یہ کون سا آرام کا وقت ہے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ پچھلے 3-4 روز سے ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، بخار تو اب نہیں آ رہا لیکن کمزوری بہت ہو گئی ہے۔ تم اپنا نام نہیں بتایا برخوردار؟ میں نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ مجھے چودھری دلشاد احمد کہتے ہیں، وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، دلشاد احمد، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور یہ ہے کانسٹیبل الہی بخش۔ میں نے اپنے ہمراہی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، ہم ایک انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں تمہارے ابا جی سے ملنے ہیں۔ اس تعارف سے وہ قدرے متاثر نظر آنے لگا۔ اس کی کلف لگی گردن میں تھوڑی نرمی پیدا ہوئی اور وہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، آپ اندر آ جائیں جناب، میں ابا جی کو آپ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ ملازم کو اس نے شاد تک پہنچنے ہی نہیں دیا تھا۔ بہرحال ہم اس کی معیت میں چلتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ گیٹ والی دیوار کے ساتھ ہی اندرونی جانب ایک وسیع و عریض ہال نما بیٹھک بنی ہوئی تھی۔ دلشاد احمد ہمیں اس بیٹھک میں بٹھا کر حویلی کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ ملازم صورت شخص نے دلشاد کے اشارے پر ہمارے گھوڑوں کی لگامیں تھام لی تھیں۔ بیٹھک کی طرف آتے ہوئے ہم نے اپنے گھوڑے اس شخص کے حوالے کر دیے۔ یقیناً وہ شخص دانے پانی سے ہمارے گھوڑوں کی تواضع کرتا۔ وہ دونوں جانور اب چھوٹے چودھری کی ملازم کی میزبانی میں تھے۔ ارشاد احمد کی بیٹھک کی سجاوٹ سے اس کے ذوق اور شوق کا اظہار ہوتا تھا۔ ہم دونوں دبی صوفوں پر بیٹھ کر وہاں کی آرائش و زیبائش کا جائزہ لینے لگے۔ 5 منٹ بعد ارشاد احمد کا فرزند ارجمند دلشاد احمد ہمارے پاس آیا اور بولا، ملک صاحب، آپ کو ابا جی نے اندر بلایا ہے، کیا وہ یہاں نہیں آ سکتے؟ میں نے اس سے پوچھا، اگر آ سکتے تو ضرور آ جاتے، میں آپ کو ان کی طبیعت کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے برخوردار، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میں ہی ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ میری تقلید میں الہی بخش نے بھی نشست چھوڑ دی۔ دلشاد احمد اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بادشاہو، آپ ادھر ہی بیٹھو، آپ کی خدمت یہیں کر دی جائے گی، ابا جی نے صرف تھانے دار صاحب کو بلایا ہے۔ الہی بخش نے سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے سمجھا دیا کہ وہ بے فکر ہو کر بیٹھک میں صوفہ سنبھال لے، میں ارشاد احمد سے ملاقات کر کے بہت جلد باہر آتا ہوں۔ وہ مطمئن ہو کر دوبارہ صوفے میں دھنس گیا۔
میں دلشاد کی رہنمائی میں حویلی کی اندرونی سمت بڑھ گیا۔ چودھریوں، وڈیروں اور سرداروں کی حویلیوں میں زنان اور مردان خانے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اگر کسی غیر کو مجبوراً زنان خانے میں سے گزرنا پڑ جائے تو بڑے سخت پردے کا بندوبست پہلے کر دیا جاتا ہے۔ ارشاد احمد بھی اس وقت حویلی کے زنان خانے میں آرام کر رہا تھا، لہٰذا میں مختلف نازک مراحل طے کرنے کے بعد اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ ایک بیڈ روم تھا۔ ارشاد احمد ایک کشادہ بیڈ پر اونچے تکیے کی ٹیک لگائے دراز تھا۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ 55 اور 60 کے درمیان لگایا۔ وہ اپنے جسے اور وضاقتہ سے ایک صحت مند اور چاق و چوبند شخص نظر آتا تھا، تاہم اس چند روزہ بیماری نے اسے پچھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس بیڈ روم میں داخل ہونے کے بعد متوازن آواز میں السلام علیکم کہا۔ چھوٹے چودھری نے میرے سلام کا نحیف آواز میں جواب دیا اور اپنی مدد آپ کے تحت اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اسے اس کوشش میں جزوی کامیابی ہوئی، تاہم دلشاد لپک کر آگے بڑھا اور سہارا دے کر باپ کو آہستگی سے بٹھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ارشاد کی پشت پر 2-3 تکیے رکھ کر مکمل ٹیک فراہم کر دی۔ میں نے بڑی نرمی کے ساتھ ارشاد احمد سے مصافحہ کیا اور اس کرسی پر بیٹھ گیا جو غالباً میرے ہی لیے اس کے بیڈ کے پاس ڈال دی گئی تھی۔ دلشاد مجھے اپنے باپ کی خاکگاہ میں پہنچانے کے بعد واپس نہیں گیا بلکہ خاموش کھڑا رہا۔ ہمارے درمیان رسمی الیک سلیک ہو چکی تو اس نے بیٹے سے کہا، جا پتر ملک صاحب کے لیے چائے پانی کا بندوبست کر۔ اس کے ایک لفظ سے نکاہت ٹپکتی تھی۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے، ورنہ یہ تو اتنے مصروف بندے ہیں کہ بس۔ اس نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو دلشاد فوراً وہاں سے رخصت ہو گیا۔ چھوٹے چودھری ارشاد احمد سے یہ میری پہلی ملاقات تھی، لیکن اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ دراصل میرا 1000 لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا اور 1000 لوگوں کا مجھ سے۔ کثیر التعداد لوگوں کے لیے کسی ایک شخص کو یاد رکھنا بہت آسان ہوتا ہے بنسبت اس ایک شخص کے کہ وہ ہزاروں لوگوں کو یاد رکھے۔ میں نے گفتگو کا آغاز اس کی بیماری سے کیا اور پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کے صاحبزادے نے مجھے آپ کی علالت کے بارے میں بتایا ہے۔ اب تو کافی ٹھیک ہوں، اس نے آہستگی سے بتایا، بس کمزوری باقی ہے، وہ تو آہستہ آہستہ ہی جائے گی۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کمزوری بڑی ظالم شے ہے، گھوڑے کی رفتار سے آتی ہے اور جوں کی رفتار سے رخصت ہوتی ہے۔ وہ اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کمزوری سے بھی زیادہ ظالم شے بیماری ہے جس کے سبب یہ کمزوری انسان پر حملہ آور ہوتی ہے۔ بالکل بالکل، میں نے اس بات میں سر ہلایا، یہ ہے تو، لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ نے بڑی ظالم شے کو پچھاڑ دیا ہے۔ یہ کمزوری تو آپ کے سامنے بچہ بچونگڑا ہے، 2-4 دنوں میں آپ اسے چٹکیوں میں مسل کر رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ وہ نحیف سی آواز میں بولا، پھر مجھ سے مستفسر ہوا، کچھ اپنے بارے میں بھی تو بتائیں ملک صاحب۔ آج اس طرف کیسے زحمت فرمائی، آپ یونیفارم میں نظر آ رہے ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کار سرکار پر نکلے ہوئے ہیں۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے شاہ صاحب، میں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں ایک شخص کے بارے میں آپ سے ضروری معلومات حاصل کرنے آیا ہوں، وہ شخص آپ کا دوست ہے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ چکنا نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، امتیاز شیخ، موزہ قلعہ لچھمن سنگھ والا۔ اوہ، کیا ہوا امتیاز شیخ کو؟ یہی تو پتہ نہیں چل رہا۔ کیا مطلب جناب؟ چودھری ارشاد احمد کے سوال کے جواب میں میں نے اسے مختصر الفاظ میں تازہ ترین حالات سے آگاہ کیا۔ وہ تو پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا۔ اس دوران اس کے چہرے کے تاثرات میں بڑی نمایاں تبدیلی ہوتی رہی۔ جب میں اپنی بات مکمل کر چکا تو اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، امتیاز کہاں جا سکتا ہے ملک صاحب؟ یہی معلوم کرنے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ متفکر انداز میں بولا، یہاں سے تو بالکل صحیح سلامت گیا ہے، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے اس کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی آہستگی بڑی نرمی سے اسے کریدنا شروع کیا۔ چودھری صاحب، امتیاز کل کتنے بجے آپ کے پاس پہنچا تھا؟ میرا خیال ہے اس وقت صبح یعنی دن کے 10 بجے تھے، اس نے بتایا۔ میں نے استفسار کیا، اور آپ کے پاس سے رخصت کتنے بجے ہوا تھا؟ اس نے میرے پاس سے لگ بھگ 5 گھنٹے گزارے تھے، ارشاد احمد نے جواب دیا۔ ہم نے دوپہر کا کھانا ایک ساتھ کھایا، پھر ہمارے درمیان مختلف امور پر گفتگو ہونے لگی۔ وہ اس بار کافی دنوں کے بعد آیا تھا، ہمارے بیچ اچھی گپ شپ رہی۔ وہ 3 بجے سپہر یہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ وہ آپ کی حویلی سے تو رخصت ہو گیا لیکن اپنے گھر نہیں پہنچ سکا۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، لگتا ہے بیچ راہ میں پڑنے والے جنگل نے اسے نگل لیا ہے۔ چودھری تشویش بھرے انداز میں بولا، اس کے پاس تو اچھی خاصی رقم بھی تھی، مجھے تو یہ کسی ڈاکو کسی راہزن کی کارروائی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے ابھی تک رقم کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، اس نے تذکرہ چھیڑا تو میں نے پوچھ لیا۔ ہاں، اس کی بیوی ختیجہ کوئی رقم وغیرہ کی بات تو کر رہی تھی، شاید وہ آپ کے پاس یہی رقم لینے آیا تھا۔
میں سانس لینے کے لیے لمحہ بھر متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے اس سے سوال کیا، وہ آپ سے کتنی رقم لے کر گیا تھا؟ پورے 3000۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا اور اس پر ان تاثرات کا سکہ جماتے ہوئے کہا، اتنی بڑی رقم؟ جی ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اوہ، میں گہری تشویش میں ڈوب گیا۔ پھر پوچھا، چودھری صاحب، یہاں فرید آباد میں اور کتنے افراد کو یہ بات معلوم ہے کہ امتیاز شیخ ایک بڑی رقم لے کر جا رہا تھا؟ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر جواب دیا، کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں۔ میرا خیال ہے رقم کی لین دین والا معاملہ صرف ہم دونوں کے درمیان تھا۔ اس کا مطلب ہے یہاں سے کوئی شخص اس کے تعاقب میں نہیں گیا؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب۔ ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے اس نے کہا، مجھے تو یہ سیدھی ڈاکوؤں کی واردات نظر آتی ہے۔ کیا آپ نے جنگل والے حصے کو چیک کیا ہے؟ امتیاز شیخ کے لیے چودھری ارشاد احمد کی تشویش اور فکر مندی میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اس کے لیے اتنا ہی پریشان تھا جتنا کسی مخلص اور سچے دوست کو ان حالات میں ہونا چاہیے۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے ادھر آنے سے پہلے ایک پولیس پارٹی کو جنگل والے حصے کا گوشہ گوشہ جھانکنے کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ واپس تھانے پہنچوں گا تو اس تلاش کے نتائج سامنے آئیں گے۔ ویسے میں خود بھی جس راستے سے گزر کر آیا ہوں اس کا تنقیدی جائزہ لے لیا ہے۔ امید ہے بہت جلد امتیاز شیخ کا کوئی سراغ ہاتھ آ جائے گا۔ آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ وہ دوستانہ انداز میں مستفسر ہوا، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ آپ کے لیے جو بھی ممکن ہو سکے۔ میں نے گیند اسی کے کورٹ میں اچھال دی۔ دیکھیں ملک صاحب، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، فی الحال تو فوری طور پر میں یہ کر سکتا ہوں کہ اپنے قابل اعتماد بندوں کو امتیاز کی تلاش میں فرید آباد ضلع لچھمن سنگھ اور آس پاس کے علاقوں میں دوڑا دوں۔ وہ میرا سچا دوست ہے جناب، میں چاہوں گا وہ جلد از جلد بازیاب ہو جائے۔ تلاش کا سلسلہ تو آپ فوری طور پر شروع کرا دیں، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ آپ مجھے امتیاز کے دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں بتائیں، خاص طور پر فرید آباد میں پائے جانے والے دوست اور دشمن۔ وہ چند لمحات تک ٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے مگر نحیف لہجے میں بولا، امتیاز کو دشمن بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا، لہٰذا میں اس کے کسی ایسے دشمن کو نہیں جانتا جو اس حد تک جا سکتا ہو۔ کم از کم یہاں فرید آباد میں تو کوئی ایسا شخص وجود نہیں رکھتا۔ اور ادھر قلعہ لچھمن سنگھ میں نے پوچھا، وہاں بھی ایسے کسی شخص سے واقف نہیں ہوں میں۔ چودھری صاحب، امتیاز کا گھوڑا جس حالت میں آج صبح قلعہ لچھمن سنگھ پہنچا ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے امتیاز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی شدید دشمنی کا نتیجہ ہے۔ ایسے کارنامے دوستوں انجام نہیں نہ دیا کرتے۔ وہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ نے جو مجھے حالات بتائے ہیں ان کی روشنی میں تو میرا دھیان صرف ڈاکوؤں لٹیروں کی ہی طرف جاتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے؟ میں ہر زاویے سے سوچنے کا عادی ہوں چودھری صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جس پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اگر وہ میری نظر میں نہ ہوتا تو میں پولیس پارٹی کو جنگل کی خاک چھاننے کے لیے روانہ نہ کرتا۔ ایک لمحے کا توقف کر کے اچانک میں نے پوچھا، ویسے ممتاز شیخ اینڈ کمپنی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ چونک کر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، ممتاز امتیاز کا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، میں نے کہا۔ میں نے ختیجہ کے رویے میں اپنے دیور ممتاز کے لیے ایک خاص قسم کی نفرت اور سرد مہری پائی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، دونوں بھائیوں میں کافی عرصہ سے چپکلش اور ناراضگی چل رہی ہے۔ ان کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا بھی نہیں ہے۔ دراصل دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب تک والدین زندہ تھے کسی نہ کسی طور پر نبھا ہوتا رہا، پھر ان میں ایسی جدائی پڑی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی گئی۔ میں نے یہی محسوس کیا، امتیاز ممتاز کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہیں، جب کہ وہ اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کر سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر بات پوری کرتے ہوئے بولا، جب کہ نظام پورہ والا فیاض شیخ ممتاز شیخ سے قطعی مختلف ہے۔ یہ میرے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ میں نے پوچھا، یہ فیاض شیخ کون ہے چودھری صاحب؟ فیاض امتیاز سے چھوٹا اور ممتاز سے بڑا بھائی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ ان دونوں بھائیوں سے الگ تھلگ ادھر نظام پورہ میں رہتا ہے، ان دونوں ہی سے اس کے گہرے زیادہ مراسم نہیں ہیں۔ بس مل لیا تو مل لیا، نہیں تو نہیں۔ ٹھیک ہے، میں فیاض شیخ سے پوچھ گچھ کے لیے نظام پورہ بھی جاؤں گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ فی الحال آپ مجھے ممتاز کے بارے میں بتائیں، کیا وہ اپنے بڑے بھائی کی اس پراسرار گمشدگی میں ملوث ہو سکتا ہے؟